اللہ والے تھے، ایک ان کے دو مرید تھے۔ ایک نے مسجد کے باہر کھونٹا گاڑا اور دوسرے نے نکال کے پھینک دیا۔ دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ وہ بھائی گتھم گتھا ہو گئے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا، لے گئے حضرت کے پاس۔ حضرت یہ تو دونوں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً مراقبہ کیا اور مسکرا دیے، کہا سبحان اللہ بھائی، دونوں کو برابر ثواب ملا ہے۔ حضرت یہ تو لڑ کے آ رہے ہیں، یہ تو مرغوں کی طرح لڑ رہے تھے، ہم نے ان کو چھڑایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں برابر ثواب ملے گا؟ میں ہاں بتاؤ بھائی، تم نے وہ کھونٹا کیوں لگایا تھا؟ ذرا وضاحت پیش کیجئے۔ کہا حضور یہ مسجد جو ہے ہماری لبے سڑک پر ہے، لوگ اپنی سواری کو جب یہاں آتے ہیں تو سواری ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی توجہ نماز میں نہیں ہوتی، ادھر ادھر سواری پہ دھیان ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہاں ایک کھونٹا گاڑ دوں، لوگ آئیں اپنی سواری کو پراپر طریقے سے باندھیں اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ میری یہ نیت تھی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اس کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں؟ دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تم نے کیوں نکال کے پھینک دیا؟ کہا حضور میں آیا، میں نے دیکھا مسجد کے باہر کھونٹا گڑا ہوا ہے، ہماری مسجد میں وہ نمازی بھی آتے ہیں جو نابینا ہیں، اندھیری راتیں ہوتی ہیں، میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کسی کو ٹھوکر لگے وہ گر جائے، تو میں نے اس کو نکال کے ہٹا دیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ بظاہر دونوں کے الگ الگ کام ہیں، لیکن چونکہ دونوں کی نیت ایک ہے، مقصد نیک ہے، دونوں کو ثواب مل رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے جسے اللہ نے خوب مال و دولت عطا کی اور وہ اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں ہر وقت صدقہ و خیرات چیزیں کر رہا ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ دولت ہوتی تو میں بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح لٹاتا۔ حدیث مبارکہ میں کہ دونوں کو برابر ثواب ملا۔ ایک تو لٹا رہا ہے اور ایک صرف نیت کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی ہوتا میں یہی کرتا۔ فرمایا ایک شخص ہے وہ اس کے پاس دولت ہے لیکن وہ غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، عیاشی کر رہا ہے، فحاشی میں، غلط کاموں میں، غلط چیزوں میں اپنا پیسہ برباد کر رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص بیٹھ کے حسرت کیے ہوئے کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی یہی کچھ کرتا۔ ہمیں ان دونوں کو بھی برابر دونوں کو برابر گناہ ملے گا۔ کیوں؟ وہ للچائی ہوئی نظروں سے وہی دیکھ رہا ہے، میرے پاس بھی ہوتا تو میں یہی کرتا۔ ایک شخص کو لایا جائے گا میدان محشر میں اور احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، حدیث مبارکہ میں، اور اسے حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات سارے ثواب اس کو دیے جائیں گے بھر بھر کے۔ کہے گا مالک و مولا، نہ تو میں نے زندگی میں حج کیا، نہ میں نے کوئی کار خیر اس طرح کا کیا، یہ جو مجھے ثواب دیے گئے بھر بھر کے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو یہ کوئی کام اس طرح کا نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ ہاں تو نے یہ سارے کام نہیں کیے، لیکن تیرے دل میں یہ سارے کام کرنے کی نیت تھی، تیرے دل میں یہ سارے کام کرنے کی نیت تھی، اس لیے تجھے اس پر اجر دے دیا گیا۔ صرف نیت کو اچھا کر لیں، پاک کر لیں اپنی سوچ کو، نیت کو، برکتیں ہی برکتیں۔